کیوں ایسے ہوتا ہے کہ سارے لوگ آپ کو ایجنٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی کوئی بندہ مشہور ہوا ہے، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، سب کو ایجنٹ کہا گیا ہے. ہم نے عبدالستار ایدھی کو بھی نہیں چھوڑا. کوئی ہمارے ایک آسکر ونر بنتا ہے، ہم اس کو بھی ایجنٹ بولتے ہیں. کوئی ہمارا نوبل پرائز ونر بنتا ہے، ہم اس کو بھی ایجنٹ بولتے ہیں. ہر کوئی لیڈر غدار ہوتا ہے، تو پھر رہ کون گیا؟ اور میں مانتی ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پاکستانیز یہ اوپینین رکھتے ہیں. یہ بہت ہی ایک مائنورٹی ہے، لیکن ان کی آواز کبھی کبھی سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے، اور ہم سب کو لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے بارے میں یہی سوچتا ہے. اور میں اس بات سے ہمیشہ انکار کرتی تھی کہ میرا ملک مجھ سے نفرت نہیں کرتا. میں وہاں پلی بڑی ہوں، مجھے وہاں بہت محبت، بہت دعائیں ملی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نفرت ہے اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے اوپینینز رکھتے ہیں. آئی تھنک لوگ آپ کو شاید ایجنٹ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کسی بہت بڑی پاور نے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کچھ کرتی ہیں لائم لائٹ میں صرف آپ نظر آتی ہیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو وہ نہیں اتنا آگے جا پاتا جتنی آپ جاتی ہیں. اب آپ بچوں کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویزم کرتی ہے، بٹ وہ کبھی باہر نکل کر نہیں آئی، ان کو نوبیل نہیں ملا. کیلاش ستیارتھی آپ کے ساتھ نوبیل پیس پرائز شیئر کیا، آپ ان کی بہت فین ہیں، بہت ہی بریو انسان ہے وہ، ان کو بہت فیمس ہوئے وہ، لیکن ان کو وہ گلوبل فیم نہیں ملی جو آپ کو ملی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آپ اتنا باہر نکل کے آتی ہیں کہ ملک سے باہر نکل کے آ گئی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے؟ بٹ گلوکار بھی تو بہت زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے سنگر ہیں، ایسا کیوں ہے کہ ہر دفعہ شہزاد رائے ہمیں نظر آتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کیوں انٹرویو کر رہی ہوں، کوئی اور کیوں نہیں انٹرویو کر رہا ہے اس دفعہ؟ آپ ہی کیوں پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کے ساتھ ملتے رہتے ہیں؟ صرف آپ کو ہی کیوں داد ملتی ہے؟ کام تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں. لکی ہوں تو میں بھی شاید لکی ہوں. دیکھیں، نوبیل پیس پرائز کی بات کرتے ہیں، صرف 16% آف دا نوبیل پیس پرائز جو ایوارڈز ملے ہیں وہ صرف خواتین کو گئے ہیں، صرف 16%. اس کے ساتھ ساتھ اس میں 1%، ناٹ پرسینٹ بٹ 1% جس کو ملا ہے جو ٹین ایجر تھا وہ میں تھی. تو اس لیے شاید اس کو زیادہ ریکگنیشن ملی. لیکن دیکھیں، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کسی اور کو ایوارڈ ملتا ہے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں، سیلیبریٹ کرتی ہوں. بہت زیادہ بچوں کو میں نے سپورٹ کیا ہے جو پشاور کے اسکول کے حملے میں بچے انجرڈ ہوئے تھے، ان کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا تھا UK، ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے. تو سپورٹ اینڈ سالیڈیرٹی تو بہت اہم چیزیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو 1 منٹ کے لیے اٹینشن مل رہی ہے تو دوسرے کو نہیں مل رہی. سب کو ملنی چاہیے، اور یہ عوام کے اوپر ہے، عوام سب کو سپورٹ کرے. ایک بچی جسے سوات میں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، بہت ریزسٹنس آئی، اور ایک بچی طالبان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ میں تعلیم حاصل کروں گی، میں اسکول جاؤں گی. اوبیسلی پھر جو بھی سانحہ ہوا، قسمت آپ کو کہیں اور لے گئی. بٹ جہاں جہاں پر بھی آپ جاتی گئیں، یہ تشدد، یہ جبر جو بھی آپ کے ساتھ ہوا، یہ بہت ہی افسوسناک تھا. یہ پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج تھا. جہاں ملالہ انٹرنیشنل کانفرنس پہ کھڑی ہوتی تھی، بڑی ہو رہی تھی، وہیں پر ہمارا پاکستان کا امیج بھی نیگیٹو بڑا ہو رہا تھا. آپ UN پہ جا کے اسپیچ کرتی تھی، لوگ کہتے دیکھو یہ ملالہ کیا زبردست بچی ہے، لیکن وہاں پر پاکستان کا امیج بھی UN پہ بول رہا ہوتا تھا، نیگیٹو امیج. پھر اتنا بڑا ہوا کہ آپ کو نوبیل پیس پرائز مل گیا، صرف آپ اکیلے کو نہیں ملا. یہ پاکستان کی نیگیٹو امیج کو بھی نوبیل پیس پرائز ملا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی نیگیٹیوٹی آپ کے ساتھ بڑی ہوئی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ نیگیٹیوٹی ختم ہو. دنیا سے اتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر، ویڈیوز بناتے ہیں کہ پاکستان کتنی زبردست جگہ ہے، کھانے دیکھیں، لوگ دیکھیں، کلچر دیکھیں. آپ کیوں نہیں یہ کر پاتی؟ یہ تمام اچھی باتیں کیوں نہیں بتا پاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی لوگوں سے ملی ہوں، سب نے کہا ہے کہ انہوں نے میری کتاب میں پاکستان کے بارے میں پہلی دفعہ پڑھا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ کتنا خوبصورت ہے پاکستان، ہمارے سوات اور شانگلے کے علاقے کتنے خوبصورت ہے، اور ان کی ایک خواہش ہے کہ وہ پاکستان چلے جائے. اور جب بھی میں نے گلوبل سٹیج پہ بولا ہے، میں نے یہ بات ضرور بتائی ہے کہ جو دہشت گرد ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اصل ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی. تو یہ جو آپ نے نریشن کی، یہ اصل میں صحیح ہے ہی نہیں کہ جہاں میں ہوں تو وہاں پاکستان کا نگیٹو امیج ہے. اکثر تو اٹس ادر وے اراؤنڈ کہ جہاں میں ہوں وہاں پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے.
youngest Nobel Peace Prize laureate is a پاکستانی. لوگ پاکستان کے بارے میں اور جانتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہے, وہ امن کے لیے بہت کمیٹڈ ہے, وہ امن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, امن کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. میں ان کو پاکستان میں جو ایکٹیوسٹ ہے, جو لوگ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بتاتی ہوں. تو پاکستان کا تو میں نے ہمیشہ پازیٹیو امیج ہی پورٹرے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری کہانی ہے, جو مجھ پہ گزری ہے, اس کو میں اپنے آپ سے الگ کر ہی نہیں سکتی. میں یہ کر ہی نہیں سکتی کہ میں کہیں جاؤں اور میں کہوں کہ ہمارے ساتھ سوات میں کچھ نہیں ہوا, مجھ پہ حملہ نہیں ہوا. یہ تو ایک حقیقت سے مکر جانا ہے. جب میں سوات میں تھی تو میں ہر ایک بچی کی طرح میری خواہش تھی کہ میں اسکول جا سکوں, اور میں خود کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے ابو سپورٹیو تھے اور وہ ایک اسکول پرنسپل تھے, تو وہ اپنا اسکول چلاتے تھے اور مجھے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. مگر سوات میں دہشت گرد آئے, طالبان, انہوں نے قبضہ کر لیا, انہوں نے پھر اسکول پہ حملے کرنا شروع کر دے, اور یہاں تک کہ لڑکیوں کے تعلیم پر پابندی لگا دی. تب میں اسکول نہیں جا سکتی تھی, میں صرف 11 سال کی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ میری جو امید ہے کہ میں ایک دن ڈاکٹر بنوں گی, اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاؤں گی, وہ کبھی سچ نہیں ہوگا اگر میں اسکول نہیں گئی. تو اس لیے میں ایک ایکٹیوسٹ بنی. میں نے انٹرویوز دیے جہاں پر ہم پیس پروٹیسٹ کر سکتے تھے, جو بھی ہم کر سکتے تھے, ہم نے ہر جگہ پر یہ کہانی لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ سوات میں ملٹری آپریشنز شروع ہوئے اور ہم انٹرنلی ڈسپلیس بھی ہو گئے اور اس کے بعد جب سوات کو طالبان سے کلیئر کر دیا گیا, اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ صرف طالبان ہی نہیں ہے جو ایک خطرہ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے, اور بھی بہت زیادہ مسائل ہے. بچوں کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے, ان کو اسکولوں سے نکالا جاتا ہے, ان کو کام کرنے کے مواقع نہیں فراہم ہوتے. تو میں تو اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی کہ مجھے سوات میں یہ حق ملے کہ میں تعلیم حاصل کر سکوں اور اپنا خواب پورا کر سکوں, اور میری طرح تمام بچوں کو یہ حقوق حاصل ہو. اور طالبان نے اس کو اتنا بڑا خطرہ سمجھا ان کے مشن کے خلاف کہ جب میں 15 سال کی تھی تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا. مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں ہے. وہ ہماری اسکول بس پہ انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی, اس میں زخمی ہو گئی, اور 2 بچیاں جو میرے ساتھ بیٹھی تھی وہ بھی زخمی ہو گئی. اور پھر مجھے میرے علاج کے لیے مختلف ہسپتالوں میں وہ لے کے گئے, پشاور سے لے کے اسلام آباد اور پھر UK لایا گیا. تو وہ جو پورا ہفتہ تھا جس میں انڈیوسڈ کوما میں تھی, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اپنے خوابوں میں تھی, اور جب میں اٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو اب کسی اور ملک میں ہوں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ باہر ملک چلی گئی ہے, اور مجھے نہ تو کسی نے پوچھا, نہ میرا پاسپورٹ تھا, بس میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس ڈاکٹرز کھڑے ہیں, انگریزی میں بات کر رہے ہیں. میرے ابو امی اس وقت ہے ہی نہیں, وہ ان کو انتظار کرنا پڑ رہا تھا ان کے ویزاز کا کہ وہ مجھے جوائن کر سکے. تو 10 دن میں اکیلے UK کے ہاسپٹل میں تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مجھے بتائے کہ ہوا کیا ہے, میں یہاں ہسپتال میں ہوں کیوں, اور میرے گلے میں ٹیوب تھا تو میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی. اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ڈاکٹر سے صرف 2 سوال میں پوچھ رہی تھی لکھے, کہ ایک کہ میرے ابو امی کہاں ہیں, خاص طور پر میرے ابو کہاں ہیں, اور دوسرا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, اس ہسپتال کا خرچہ کون کور کرے گا, کہ آئی ڈونٹ ہیو منی. وہ کہتے کہ آپ پریشان نہ ہو. پھر میرے ابو امی آئے, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں مجھ پہ حملہ ہوا ہے اور طالبان ابھی بھی ہمارے جان کو خطرہ ہے. تو اس لیے میرے ابو امی بھی بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان جائیں گے, لیکن جب امن آئے گا اور جب کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم اگلے دن ہی پاکستان واپس جائیں گے, یہاں تک کہ میں نے اپنے ابو امی کو یہ نوٹ بھی بھیجا تھا. میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ ابو امی کو بتا دے کہ میرا فزکس کا بکس وہ ضرور لے آئے, کیونکہ میرے ایگزامز آنے والے ہیں اور میں بہت نروس ہوں, کیونکہ میں وہ نہیں فیل کرنا چاہتی. تو میں تو پاکستان میں اپنے بورڈ ایگزامز کی تیاری کا سوچ رہی تھی اس وقت ہسپتال میں. لیکن مجھے پھر اندازہ ہونے لگا دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ کہ میرے حملے کی خبر تو دنیا بھر تک پھیل گئی ہے, لوگ آ رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹس مجھ سے میرے ساتھ ملنا چاہتے. مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملالہ کون ہے.